عذاب ہوگا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بخل یعنی کنجوسی کے متعلق سخیوں کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فرامین سنیے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر کنجوسی کی مذمت کے متعلق قرآنی آیات اور اس کا علاج بھی عرض کیا جائے گا۔ چنانچہ محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل زندگی میں بخل اور موت کے وقت سخاوت کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، دو خصلتیں یعنی دو عادتیں مومن میں اکٹھی یعنی جمع نہیں ہو سکتی، وہ بخل اور بد اخلاقی ہیں۔ ارشاد فرمایا، انسان کا بدترین خلق یعنی عادت، بری عادت یعنی انتہائی بری عادت گھبراہٹ پیدا کرنے والا بخل ہے۔ کسی کو دینے سے دل گھبراتا ہو، اور بے شرمی والی بزدلی۔ ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ دنیا سے بے رغبتی اور یقین کے سبب بھلائی پر ہیں، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور خواہشات کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، سخی کا کھانا دوا ہے اور کنجوس کا کھانا بیماری۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی کنجوس داخل نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسلام نے کسی چیز کو اتنا نہیں مٹایا جتنا بخل کو مٹایا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاہ ابرار ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخی اور کنجوس کی مثال ارشاد فرمائی۔ سنیے سمجھیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، بخل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جنہوں نے سینے سے لے کر پنڈلیوں تک لوہے کی زرہ پہن رکھی ہو۔ صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس کے جسم پر پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے پوروں کو بھی ڈھانپ دیتی ہے اور اس کے تابع رہتی ہے۔ جبکہ کنجوس جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے اور وہ شخص اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اس میں اس حدیث پاک کی شرح لکھی ہوئی، سنیے۔ وہ زرہ خرچ کرنے سے بڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے۔ بس صورت دیگر ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے تو وہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا۔ زرہ یا پھر ایک اور روایت کے مطابق لباس سے رسول انور صاحب کافر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد اللہ عز و جل کی نعمتیں اور رزق ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں وسعت آ جاتی ہے اور فراخی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ نعمتوں میں پوری طرح چھپ جاتا ہے۔ اور کنجوس جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا حرص، لالچ اور مال میں کمی کا خوف اسے روک دیتا ہے، لہذا اس رکاوٹ کے باوجود نعمتوں اور مال میں اضافے کی تمنا سے اس کی تنگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک آپ نے سنی، جس کی شرح جہنم میں لے جانے والے اعمال سے عرض کی گئی، اس کے تحت
قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت شرح مشکات میں لکھتے ہیں، کنجوس خیرات کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن اس کے ارادے پر غالب آ جاتی ہے، وہ خیرات نہیں کر پاتا۔ سخی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہچکچاہٹ اس کو بھی ہوتی ہے، مگر اس کا ارادہ اس کی ہچکچاہٹ پر غالب آ جاتا ہے، اسی غلبے کے باعث سخی ثواب پاتا ہے۔ پھر سخاوت کرتے کرتے نفس امارہ سخی کا دب جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو کبھی بھی خیرات کرنے پر ہچکچاہٹ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یہ بہت بلند مقام ہے، جہاں پہنچ کر انسان کھلے دل سے صدقہ کرنے لگتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہر عبادت کا یہی حال ہے، جب آدمی عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہے نفس امارہ روکتا ہے، مگر جب آدمی نفس امارہ کی نہیں مانتا تو نفس امارہ روکنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں نفس امارہ کی مثال شیرخوار بچے جیسی ہے، جو دودھ چھوڑتے وقت ماں کو بہت پریشان کرتا ہے، مگر جب ماں اس کی ضد پوری نہیں کرتی تو وہ پھر خود ہی دودھ مانگنا ترک کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہلاکت و بربادی ہے، مکمل بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیال کو بھلائی میں چھوڑے اور اپنے رب عز و جل کے پاس برائی سے حاضر ہو۔ ارشاد فرمایا سردار بخیل نہیں ہو سکتا، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سچے حاجت مند سائل یعنی سوال کرنے والے فقیر منگتا کی خاطر اسی طرح ناراض ہوتا ہے جیسے اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بخل سے بچتے رہو، کیونکہ بخل نے جب ایک قوم کو اکسایا تو انہوں نے اپنی زکوٰۃ روک لی، جب بخل نے مزید اکسایا تو انہوں نے رشتہ داریاں توڑ ڈالی، جب بخل نے مزید اکسایا تو وہ خون ریزی کرنے لگے۔ ارشاد فرمایا ہر روز 2 فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما،